آئی تھنک اس میں 3-4 ریزنز ہیں. ایک تو بھارت کا اپنا جو اسرائیل کے لیے جو سٹانس ہے پبلکلی، آئی تھنک بڑا پراؤڈلی مودی صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. دے ہیو سینٹ اباؤٹ 18 کورسپونڈنٹس، جس میں آئی تھنک ویون کے لوگ بھی شامل ہیں، جو تل ابیب میں بیٹھ کے اسرائیلی جو ہے نیریٹو کو چلا رہے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی ایون آئل اینڈ گیس کی سوری اگر دیکھیں کچھ پروڈکٹس ہیں بھارت سے جاتی ہیں پیٹرولیم کی، there's a lot of business or they import a lot of let's say military hardware. تو یہ تو ایک basically factor. There's a lot of flag coming against India in the Islamic world and then within India جو مسلم community ہے، تو اس کو I think کرنے کے لیے تو there was a need for deflection. ابھی آ جاتا ہے کہ who is resonating. اسرائیلیز تو ڈیفینیٹلی کریں گے، they will try to create. ابھی جو اگر انڈین نیریٹو کو ہمارے اپنے جو let's say باہر بیٹھے ہوئے سو کالڈ ڈیزیڈنٹ گروپس ہیں نارتھ امریکہ میں یا لنڈن میں، وہ ریزونیٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی دے آر فالوئنگ انڈین ایجنڈا. اور یہ اتنا آئی ووڈ سے ابسرڈ نیریٹو ہے کہ جہاں پہ 1947-48 سے آئی تھنک ہمارا سٹانس ہی رہا ہے، رائٹ فرام قائد اعظم ٹل دا پریزنٹ گورنمنٹ. اینڈ وی آر آئی تھنک ون آف دا فیو کنٹریز لیفٹ. میرے خیال 10 سے کم ملک رہ گئے ہیں دنیا میں جنہوں نے ریکگنائز نہیں، اینڈ پاکستان از ون آف دیم. اور ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، تو دیر از نو کوشچن. باقی آ جاتا ہے کہ جو ہمارے اپنے سو کالڈ یوٹیوبرز ہیں یا اچھا یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایز انڈیویژولس کام کر رہے ہیں یا یہاں ان کے پیچھے بھی کوئی منظم ایک گروپ ہے، گروہ کی طرح کام کر رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو دے ورک؟ Yeah, I think let's I think name the party also because mostly they are connected with Tehreek-e-Insaf. Okay. اور اس میں ابھی پچھلے ایک ہفتے سے ہم فیل کر رہے ہیں کہ دوبارہ دے ٹرائنگ ٹو ریسریکٹ 9th میں کہ ڈسینشن کریٹ کی جائے، جس طرح آئی تھنک چیف آف آرمی اسٹاف کے اگینسٹ بھی ایک بڑی آئی تھنک بھونڈی سی انہوں نے کوشش کی ریگارڈنگ دیٹ پکچر. سو انفارچونیٹ. اچھا یہ ڈی بنک بھی ہو گیا، حالانکہ اس پہ بہت زیادہ ریزونیٹ کیا گیا باہر سے بھی اینڈ ود ان جو یہاں پہ ٹرول بیٹھے ہوئے، اور ابھی ان کو ایک اور موقع مل گیا بھارت کا. تو اگر آپ دیکھیں بھارتی میڈیا میں جو پاپولیرٹی ہے اس وقت، پاکستانی یوٹیوب کا سر فہرست آپ کو یہ نظر آئیں گے 3-4 لنڈن والے اور لیٹس سے نارتھ امریکہ والے. اینڈ آئی وڈ سے دے آر بلو وائٹ کہ جو بھی نیریٹو ایک تو وہ کرتے ہیں، دوسرا وہ ایک ابسرڈ سا نیریٹو چلاتے ہیں جو پھر بھارتی میڈیا جو ریزونیٹ کرتا ہے. سو آئی تھنک دیر از اے کنائمس اینڈ آئی ایم شیور جو ان کی ایجنسیز ہیں لائک ویون از بیسیکلی آئی وڈ سے سبسڈری آف زی، اینڈ زی از ڈیفینیٹلی پیچھے ریسرچ اینالسس چلاتا ہے. ان کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ آئی ایم شیور دے مے بی گیٹنگ سم فنڈنگ. ان کو آئی ایم شیور ڈالر شالر بھی مل رہے ہوں گے بیکاز اٹس ناٹ ویری ایزی کہ جی آپ گالی دیں پاکستان آرمی کو، لیڈرشپ کو، اور پیسہ بنائیں. ایک جماعت سے محبت یا ایک لیڈر سے محبت وہ اپنی جگہ پر ہے، بٹ اس قسم کا نیریٹو جب بنایا جاتا ہے جو کہ شاید انسانی عقل بھی ماننے کو تیار نہ ہو کہ پاکستان یہ کام کر سکتا ہے، یا آپ کہتے ہیں وہ بلٹ پروف گلاس والی جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ بھئی وہ ایل او سی پہ جا رہے ہوتے ہیں، بارڈرز پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں نہیں کبھی کوئی سیکیورٹی کا خیال رکھا، چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، تو علماء کے سامنے جو بلٹ پروف گلاس لگا کے کیوں بیٹھیں گے؟ اس چیز کو مارکیٹ اتنا ایزیلی کیسے کر دیا جاتا ہے؟ یہ چیز بائی کیسے عوام کر رہے ہیں؟ آئی تھنک اس میں ایک تو جو پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو رہی ہے، یہ پچھلے 5-6 سال سے بڑا آرگنائز ہوا ان کا سوشل میڈیا، اینڈ وی ہیو سین اٹ گروئنگ. دوسرا دے فالوڈ جو 2-3 آئی تھنک بڑے جو سائنٹیفک آئی وڈ سے اس کے اندر جو ریسرچ ہوئی اور اس کے اندر تھنک ٹینک لائک کیمبرج انالیٹیکا، اور اسی طرح کریل کمیشن کا ہے کہ ہاؤ ڈو یو چینج لائک فرسٹ ورلڈ وار میں ہاؤ دی امیریکن چینج دی مائنڈ آف پبلک. تو یہ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں. دی اونلی تھنگ از کہ آپ کا اسٹیٹ کا اور پھر عوام کی شعور کتنا ہے، اینڈ دین واٹ از دی انڈرسٹینڈنگ اور کاؤنٹر. پھر آ جاتے ہیں کہ میئرز کیا ہیں. فار انسٹنس ہماری کچھ مجبوری لائک جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے، یہاں پہ دے آر ناٹ بیسڈ ہیئر لائک ان لائک انڈیا. نمبر 2، جب بھی آپ نے سوشل میڈیا لاز لے کے آئے ہیں تو یا تو ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن کے چکر میں، یا آئی وڈ سے کہ کورٹس میں جا کے لوگوں نے چیلنج کر دیا اور اس پہ اسٹے آرڈرز ہو جاتے ہیں. لائک ڈیفینیشن آف ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن آپ کو یاد ہے لاسٹ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا اور پھر وہ چیلنج کر دیا گیا. اچھا انڈیا میں اگر آپ دیکھیں ہاؤ ڈو دے کنٹرول، ایک تو یہ ہے کہ 2019-20 میں دے براٹ لاس وچ آر ویری اسٹرکٹ، اور اس کے اندر انہوں نے باؤنڈ کیا جو سوشل میڈیا پرووائڈرز ہیں بڑے پلیٹ فارمز لائک فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، کہ اگر کوئی کانٹینٹ آتا ہے اینڈ اٹ از اگینسٹ دا اسٹیٹ یا وہ سمجھتی ہے انڈین گورنمنٹ، تو ود ان 30 منٹس دے آر سپوز ٹو ریموو اٹ. پھر آپ پینلائز کریں گے اور پھر وہ جواب دیں گے جرمانے میں، دین دے کین بی ٹیکن ٹو دا کورٹس. اچھا یہاں پہ یہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ان کے پاس فلیکسیبلٹی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے لنڈن میں یا نارتھ امریکہ میں، یہاں پہ تو چلیں پھر آپ کوئی ایکشن لے لیں گے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کے خلاف وہ آئی ایم شیور دیر از. ابھی آپ دیکھیں غزہ اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے
اس کے اندر ابھی جو سوشل میڈیا کو بڑا سکویز کیا جا رہا ہے بیکاز سارے لیٹس سے دے ہیو دی کنٹرول وہاں پہ ہے. ابھی جس ایلون مسک آیا جی, آپ کچھ لگا لیں, آپ فلسطین کے فیور میں لکھ لیں, آپ اسرائیل کے خلاف کچھ لکھ لیں, وہ شیڈو بین ہو جاتی ہیں ساری سٹوریز آپ کی, بیکاز دے کنٹرول دی یو نو دیز پلیٹ فارم. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا ہے کہ ڈیفینیٹلی دیر از اے اسپانسرشپ. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 8 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہے اور مطلب اس کا کوئی کام, آئی ڈونٹ نو یہ ارن کیسے کرتے ہیں, کام کیا کرتے ہیں, اسی طریقے سے ارن کرتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ تھنگ از کہ میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کیمپین کر کے یوتھ کو ڈیفینیٹلی اویئر کریں. ایک اور چیز آتی ہے کہ اسٹیٹ فنکشن کیسے کرتی ہے. لائک آئی ول جسٹ ٹیک اے منٹ کہ ایک یہ سجیشن آتی رہی کہ پاکستان نے فوج کیوں نہیں بھیج دی. وی آر ناٹ لیٹس سے لیونگ یو نو ان اے سٹی اسٹیٹ جہاں پہ لیٹس سے کہ ایک ہمسایہ اور اس کا لڑائی ہو گئی, محلے دار اکٹھے ہو گئے. اسٹیٹس فنکشن کرتی ہیں تھرو انٹرنیشنل لاز, اور اس میں جو یہ آپشن بنتی ہے جی کہ ملٹری کو کیوں نہیں بھیجا, تو بیسیکلی جو اس کی بارڈرنگ اسٹیٹس ہیں اسرائیل کی, پہلے تو ان پہ اونس آتا ہے, دیر از اے رائٹ آف پیسج, کسی نے گزرنا ہے وہاں سے. تو اس پہ بھی آئی تھنک بڑا شور و غوغا کیا گیا جی کہ فوج کیوں نہیں بھیجی. تو آئی تھنک اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سو دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آج کل ماڈرن اسٹیٹ کیسے کام کرتی ہے.